یہ مکہ کی زندگی کے حالات تھے، اور وہاں خواتین کا معاملہ بھی بالکل الگ نہیں تھا، بلکہ صحابیات بھی اپنی قربانیاں اپنے طریقے سے دے رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیے کہ انہوں نے جیسے ہی اسلام کی دعوت کو سنا، فوری طور کے پر مسلمان بھی، یہ اولین مسلمانوں کے اندر سابقون الاولون میں جنہوں نے ابتدائی مرحلے کے اندر اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے ہے، بوڑھی خاتون حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جنہیں تمام لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے ابو جہل نے، چونکہ یہ بنو مخزوم قبیلے کے تھے اور ابو جہل بھی بنو مخزوم قبیلے کا، چنانچہ اس قبیلے والوں کے پر یہ کچھ زیادہ ہی ظلم کیا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، سارے لوگوں کے سامنے لا کر اس بوڑھی خاتون کو لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے سوال کرتا ہے کہ سمیہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے یہ نہیں دیکھا کہ آج میری عزت کا تماشا بنا ہوا ہے، مجھے تمام لوگوں کے سامنے اس عمر کے مرحلے میں برہنہ کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج کے ٹائم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، وہ بھی موب لنچنگ کی ہی ایک قسم تھی کہ تمام بھیڑ کے سامنے ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جا رہی تھی، مجبور کیا گیا۔ لیکن اس عزم اور حوصلے کو سلام کیجئے گا، کیا کہا کہ نادان تو نے بڑی آسان چیز کا مطالبہ کیا، اگر اس اسلام اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی 100 جانیں قربان کرنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں سولی کے پر لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت ان کے سامنے کسی نے کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہاری جگہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور انہیں پھانسی دی جاتی، تم بچ جاتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں دیکھا کہ میری جان جا رہی ہے، تمام لوگوں کے سامنے مجھے پھانسی کے پر لٹکائے جانے والا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا کہا کہ اگر نبی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، چہ جائے کہ میں یہ گوارا کروں کہ یہاں میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ دار کے پر لٹکایا جائے، نہیں گوارا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھی، اتنی بڑی فضیلت انہیں یوں ہی نہیں عطا کی گئی، یہ قربانیوں کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد کے پر